بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی وعید، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے والدین کی ناراضگی یا والدین کی نافرمانی، اور اسی طریقے سے رشتوں کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الكبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ کے بارے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں وعید آئی ہے، جن کے لیے توبہ کی شرط ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا، شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اسی طریقے سے قتل نفس، یعنی ناحق کسی کو مار دینا، ناحق کسی کا قتل کر دینا، اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم وہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان جھوٹی قسم کھائے، اسے غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ غموس کے معنی ہوتا ہے ڈبو دینا یا ڈوب جانا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی قسم کھانے والا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹی یعنی یمین غموس کہتے ہیں، یعنی بار بار جھوٹی یعنی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کو بعض محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع فرمایا ہے، جیسے کتاب کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے انہوں نے، الزواجر عن اقتراف الکبائر اور کتاب الکبائر للذہبی وغیرہ ہیں، یعنی اس میں کبیرہ گناہ کیا کیا ہے، کون کون سے ہیں، سلسلہ وار مؤلف نے ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کا تذکرہ فرمایا، یا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ چند مذکورہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ نمبر 2، شرک اور والدین کی نافرمانی کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ درجہ بدرجہ سنگین ہے، یعنی شرک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ایک ساتھ ذکر کرنا، اس سے آپ ان گناہوں کی سنگینی کیا ہے، یہ کتنے خطرناک گناہ ہیں، اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ بعض روایات میں انہیں اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے اولین فرض جو بندے پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کے حقوق ہیں۔ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ قاتل سے بھی بڑھ کر مجرم ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا سوال کیا کہ آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان دوسرے کے والد کو گالی دے تو وہ پلٹ کے کیا ہوتا ہے؟ اس کے والد کو گالی دیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کی ماں کو گالی دے، پلٹ کے دوسرا انسان اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کا وہ شخص سبب بنا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے یا گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ بے شک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کسی طرح کسی دوسرے کے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ بھی جواب میں اس کے والدین کو گالی دے گا اور یوں اپنے والدین کی ذلت اور بے توقیری کا سبب بنے گا۔ ظاہر میں تو نہیں بنا، لیکن وہ ایک سبب بن گیا اپنے والدین کی ذلت کا، اپنے والدین کی بے حرمتی کا، اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، لعن طعن کروانے کا ایک سبب بن گیا۔ تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے والد کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بھی طریقے یا فعل و حرکت سے والدین کو گالیاں دلوانے والوں کا سبب بنتا ہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ آج دیکھیے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی آپس میں انبن ہوتی ہے،
تو میں ہوئی، بات آگے بڑھی، فوراً انسان گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، فوراً انسان گالیاں دینے لگتا ہے، نام لے کر گالیاں دیتا ہے، اور پھر دوسرا آدمی بھی اس کو گالی دیتا ہے. تو گویا کہ وہ آدمی اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے اس کو. یعنی اگر آپ سبب بن رہے ہیں، ڈائریکٹ خود نہیں گالی دے رہے ہیں، سبب بھی بن رہے ہیں، پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار فرمایا ہے. یعنی جس کے ارتکاب سے یہ گالیاں دلوانے کا سبب بنا ہے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کی تائید، یعنی وہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کی تائید ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے بھی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من الکبائر عند اللہ تعالی ان یستسب الرجل لوالدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب اور باعث بن جائے. یعنی گالیاں دینے کا آپ سبب بن گئے کہ کسی نے آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو گالی دی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ معمولی چیز نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. توبہ کرنی چاہیے انسان کو، اور اس جیسے غلط کاموں سے باز رہنا چاہیے. اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچنا چاہیے جس سے لوگ کام کرنے والوں کے والدین کو برا بلا کہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان آدمی اپنے والدین کو گالی دے پر تعجب کا اظہار کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی ہے. یعنی انسان کی فطرت یہ قبول نہیں کرتی کہ وہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. والدین کا مقام، مرتبہ، عزت، احترام اور جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو انسان کی فطرت یا فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی ہے، اور یہ اتنا شنیع فعل ہے، یعنی غلط کام ہے کہ قبل از اسلام جاہلی معاشرے میں بھی اس کا تصور نہیں تھا. اس سے ان جاہل مسلمانوں اور اسی طریقے سے مغرب زدہ نام نہاد تہذیب یافتہ لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو والدین کو برا بلا کہتے ہیں. آج سماج اور معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ